کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جب انجینئر مرزا صاحب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی عالم ہیں. آپ دیکھ لیں کسی کتابی پیچھے سیر اعلام النبلاء ہے، بہت بڑے محقق ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حنبلی عالم تھے. آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو ملے گا کہ یہ ایک حنبلی عالم تھے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقلید کرتے تھے. اور ان کی جو کتاب ہے غنیۃ طالب اس میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں اور امام اعظم یہ کہتے ہیں. بار بار اس کے کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ امام اعظم یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں اور ہمارے امام یہ کہتے ہیں. وہ زبان کال سے کہہ رہے ہیں کہ میرے امام کون ہے، امام احمد بن حنبل. تو امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، تو ہم نے یہ جواب دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے. انہوں نے جو نماز کا طریقہ سمجھا اور آگے لکھا، آپ علیہ السلام کو فرمانے مجتہد اگر صحیح فیصلے پر پہنچ جائے تو اسے 2 اجر ملیں گے، اگر اسے خطا بھی ہو جائے اسے 1 اجر ملے گا. تو وہ مجتہد تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ رفع الیدین کیا جائے، وہ کرتے تھے، انہیں 1 اجر ضرور ملے گا، ان کا نماز کا طریقہ بھی صحیح ہوگا. اور جو ان کی اس اجتہاد پر اور ان کی اس فقہ پر چلے گا اسے بھی 1 اجر ملے گا. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی فقہ پر چلتے تھے، ان کا نماز کا طریقہ بھی ٹھیک ہے. اور یہیں سے ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ اکثر وہابی کہتے ہیں بھئی آپ 11ویں والے پیر کو جو مانتے ہیں تو ان کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ آپ کیوں نہیں لیتے. تو پہلا سوال تو انہی سے ہے، بھئی آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہم سے کہتے ہیں پہلے آپ مانتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں وہ ہماری طرح نماز پڑھتے تھے. آپ نماز کے اسی چیپٹر میں وہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں آؤ میں تمہیں اب نماز کی مستحبات بتاتا ہوں. وہ رفع الیدین کو مستحب سمجھ رہے ہیں. پہلی بات وہ رفع الیدین کو کیا سمجھ رہے ہیں، مستحب کا معنی کہ کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں. اور انہوں نے اسی لائن کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہاتھ تحت السرہ ناف کے نیچے باندھنا ہے. بتاؤ جی وہابی صاحب، آپ ناف کے نیچے باندھتے ہیں اور اسی کتاب میں فرماتے ہیں کہ قبر پر اذان دی جائے. اسی کتاب میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیا جائے. اسی کتاب میں ایسی بہت ساری باتیں آپ نے لکھی ہے جو وہابی نہیں مانتے. تو میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تو آپ نے صرف رفع الیدین کو لیا ہے. اسی میں انہوں نے پہلے شروع میں لکھا ہے کہ وضو کے 10 فرائض ہیں. آپ مانتے ہیں وضو کے 10 فرائض؟ اور جس طرح وہ انبیاء علیہ السلام کا نام لیتے ہیں یا ان کا وسیلہ لیتے ہیں، آپ مانتے ہیں ان کا وسیلہ؟ نہیں. جب ہماری بات آئے گی آپ ہم سے سوال کریں بھی آپ تو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم تو امام مالک کو بھی مانتے ہیں، ہم تو امام شافعی کو مانتے ہیں، ہم تو امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، ہم تو تمام مقادم احترام کرتے ہیں، ہم تو تمام اولیاء کو مانتے ہیں، چاہے وہ مالکی ہوں، شافعی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، ہم تو سب کو مانتے ہیں. ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے اب آپ اپنے گریبان میں دیکھو. تو جہاں تک بات ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مقلد تھے امام احمد بن حنبل کے. اور مرزا صاحب نے بیچ میں جب ہم نے یہ جواب دیا اس کو تو اس نے پھر ایک کہانی گھڑی. کہتا جی میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے مجھے بتایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نماز میں رفع الیدین کر رہا تھا. تو مسجد کے امام صاحب نے پوچھا بھائی تم رفع الیدین کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا یہ تو منسوخ ہے، تو نہیں کرنا چاہیے. تو ہاں امام صاحب نے یہ کہا کہ اگر تم امام شافعی کے مقلد ہو، اگر کرو تو پھر ٹھیک ہوگا. تو آگے مرزا صاحب کہتے لو جی، یعنی کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو امام شافعی کے کلمہ پڑھے وہ ٹھیک ہوگا اور جو حدیث سنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ یعنی اس طرح الٹی بات کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ. ہماری تحقیق کیا ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، اور مجتہد کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اسے خطا بھی ہو جائے اسے 1 اجر ضرور ملے گا، اس کی نماز بھی ٹھیک ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے. آپ کو چیلنج ہے، جو رفع الیدین کرتے ہیں تمام حضرات کو چیلنج ہے کہ دنیا میں کوئی ایک حدیث لاؤ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفع الیدین کرو. کوئی ایک قولی حدیث، صحیح حدیث لاؤ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ رفع الیدین بھی کرو.
نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو، تو یہ تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور جہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، وہ تو مجتہد ہے، مجتہد کو ایک اجر ضرور ملے گا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مقلد ہو امام شافعی کا یا امام احمد بن حنبل کا مقلد ہوگا، اس کی نماز بھی صحیح ہوگی اور اس کو اجر بھی ملے گا، کیونکہ ایک مجتہد کا وہ مقلد ہے، اور اپنی طرف سے بندہ جو کرے گا وہ خطاوار ہوگا، کیونکہ وہ چیز جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جو منسوخ ہے، اپنا خود وہ اگر وہ اپنے آپ کو مجتہد سمجھ کے یہ کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی وہ کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جس چیز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرمائے، آپ اس کو فرض کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی وہ نماز نہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ چیلنج کرتے ہیں ہم ان سے، آپ بخاری سے مسلم سے اٹھائیں وہ احادیث جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کا طریقہ سکھایا ہے، تو اگر یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو کوئی ایک حدیث تو لاؤ، کوئی ایک فرمان تو لاؤ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ رفع الیدین کرنا فرض ہے۔ پوری زندگی ان کی گزر جائے گی، اپنے سر دیواروں کے ساتھ مار دیں، ان کو ایسی روایت نہیں ملے گی۔